اب اس حدیث کا کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ اب چلو پہلے غلطی کرو اور اس کے بعد نیکی کرو، یہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ پہلے یہ سوچتے ہو کہ پہلے لاؤ غلطی کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، بعد میں کوئی نیکی کر لیں گے، گناہ مٹا دیا جائے گا، اگر دماغ میں یہ خیال آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی جان کب قبض کر لی جائے، روح کب نکال لی جائے، ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کب آ جائے، کب اس کو فرشتہ لے کر چلا جائے۔ اگر آپ یہ سوچ کر گناہ کر رہے ہو کہ بعد میں نیکی کر کے اس گناہ کو مٹا دیا جائے گا، بعد میں توبہ کر کے اس کو ہٹا دیا جائے گا، میرے بھائیوں شیطانی وسوسے کے شکار ہو چکے ہو۔ کس کی گارنٹی ہے اور کون اس بات کی ضمانت لے سکتا ہے کہ آپ اس گناہ کرنے کے بعد آپ کو نیکی کرنے کا موقع ملے گا، آپ گناہ کرنے کے بعد ہی زندہ رہو گے؟ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو دنیا سے گناہ کرتے کرتے چلے گئے، کوئی طوائف خانے میں مر گیا، کوئی شراب خانے میں مر گیا، کوئی زناکاری کرتے ہوئے مر گیا، کوئی بدکاری کرتے ہوئے مر گیا، جھوٹ بولتے ہوئے مر گیا، بےمانی کرتے ہوئے مر گیا۔ انسان گناہ کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ اس گناہ کے بعد ہمیں نیکی کرنے کے لیے زندگی ملے گی۔ اور اگر زندگی مل بھی جائے کہ ہاں آدمی گناہ کر لیا، اس کے بعد اسے موقع بھی مل گیا، زندگی بھی مل گئی، تو کون سی گارنٹی ہے کہ آپ کو توبہ کی توفیق بھی ملے گی، نیکی کرنے کی توفیق بھی ملے گی؟ اور اگر چلو آپ کو زندگی بھی مل گئی، نیکی بھی کرنے کا موقع مل گیا، پھر اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ آپ نے جو نیکی کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ جب تک قبول نہ فرمائے گا وہ گناہوں کے لیے کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہ نکالے کہ پہلے گناہ کریں بعد میں نیکی کریں تاکہ گناہ کے آثار مٹا دیے جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ ان گناہوں کے بارے میں ہے کہ جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے لیکن پھر بھی اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، تو انسان ان نیکیوں کو کر کے گناہوں کے آثار کو مٹا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے انسان زیادہ سے زیادہ توبہ کرتے رہے، گناہ ہو جائے تو بعد میں نیکیاں کرنے کی کوشش کیا کرے۔ آئیے ایک سمپل میں دیتا ہوں، اس پر ایک مثال دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں کتاب مواقیت الصلاۃ باب الصلاۃ کفارہ، حدیث نمبر 526، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نوجوان انسان ہوں، میں جوان آدمی ہوں، میرے اندر جذبات بھی احساس بھی ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ایک شہزادی پہ میری نگاہ پڑ گئی، ایک عورت پر میری نگاہ پڑ گئی، وہ مجھے اچھی لگنے لگی، میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط حرکت کر دی ہے۔ اے اللہ کے نبی، اس لڑکی کو میں نے کس کر دیا ہے؟ اے پیارے پیغمبر، جو سزا ہو آپ مجھے دے دیجئے، جو سزا آپ کے دین میں بتائی گئی ہو سزا میرے اوپر لاگو کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب کے انتظار میں رک گئے۔ اتنے میں قرآن کریم سورہ ہود کی آیت نازل ہوتی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اے اللہ کے بندے نماز قائم کیا کر، عبادات کیا کر، رات میں نماز پڑھا کر، صبح و شام میں نماز پڑھا کر۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور یہ بات اچھی طرح سے جان لو، نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نیکیاں گناہوں کو لے کے چلی جاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کے آثار کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر اس صحابی کو سنا دی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ صحابی فرتے محبت میں خوشی میں کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ قرآن کی آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میرے سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تیرے لیے نازل ہوئی ہے، اور بلکہ میری پوری امت کے لیے نازل ہوئی ہے، یعنی میری
میری امت میں سے جس نے بھی یہ کام کر لیا ہو, کوئی گناہ اس سے سرزد ہو گیا ہو, بعد میں وہ نماز پڑھ لیا کرے, نیکیاں کر لیا کرے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا, اس کی خطاؤں کو مٹا دے گا, اس کی غلطی کو معاف فرما دے گا. یہ سارے کے سارے صغیرہ گناہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ان نیکیوں کے ذریعے سے توبہ کے علاوہ جو باقی نیکیاں بتائی گئی, اس سے صغیرہ گناہ صرف معاف ہوں گے, چھوٹے گناہ معاف ہوں گے, بڑے گناہ نہیں معاف ہوتے. یہ حدیث پاک جو آپ کے سامنے پیش کی گئی, اس میں صاف دلیل ہے صحیح بخاری کی اور قرآن کریم کی آیت کی کہ انسان اگر غلطی ہو جائے, بعد میں وہ توبہ کر لے اور بعد میں اس کے کوئی نیکی کر لے, تو انشاءاللہ اس کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اگر کبیرہ گناہ کیا ہے تو توبہ ضروری ہے, اور اگر صغیرہ گناہ ہوا ہے اس سے, تو انشاءاللہ باقی جو نیکیاں کرتا ہوں نیکیوں سے ہی ان گناہوں کو مٹا دیا جائے گا. اسی لیے ضروری ہے نماز کے پابند ہو. آپ نے سنا وضو کا کتنا بڑا ثواب ہے, آپ نے سنا نماز کا اور نماز کے لیے پیدل مسجد جانے کا ثواب, انتظار کرنے کا ثواب, عمرے کا ثواب, حج کا ثواب, طرح طرح کا ثواب ہے, ذکر و اذکار کا ثواب ہے. یہ سب اسی لیے ہوتے ہیں کہ جانے انجانے میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں وہ معاف ہو جائے. صحیحین کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. اس روایت کو سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم اور آپ غلطی کرتے ہیں نا, گناہ, مایوس بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں کہ اب ہم تو نہیں بخشے جا سکتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرا بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے, گناہ کر بیٹھا ہے, کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا یا کوئی صغیرہ گناہ کر بیٹھا, پھر وہ بندہ اللہ رب العالمین سے کہتا ہے ربی انی عملت ذنبا فاغفر لی, اے میرے مولا, اے اللہ رب العالمین, میں نے گناہ کر دیا ہے, میں اس گناہ کی بخشش تجھ سے چاہتا ہوں, اے اللہ تو میرے گناہ کو معاف فرما دے, اللہ مجھے میری خطا کو معاف فرما دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کے بعد اللہ سے کہتا ہے ربی انی عملت ذنبا فاغفر لی, اے اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے, ادھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بالذنب, میرے بندے نے گناہ کیا, گناہ کرنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ ایک رب ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے, وہ گناہوں کو معاف بھی کرنے والا ہے اور گناہوں کی وجہ سے انسان کو سزا بھی دینے والا ہے, اور مجھ سے میرا یہ بندہ بھیک مانگ رہا ہے, مجھ سے مغفرت مانگ رہا ہے, بخشش مانگ رہا ہے, میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر انسان دوبارہ گناہ کرتا ہے, پھر کہتا ہے ربی انی عملت ذنبا فاغفر لی, اے میرے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف فرما دے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بالذنب, میرے بندے کو معلوم ہے ایک اس کا رب ہے جو غفور ہے, غفار ہے, جو معاف کرنے والا ہے, اس لیے وہ گناہ کرنے کے بعد مجھ سے بخشش مانگ رہا ہے, چل میرے بندے میں نے تجھے پھر بھی معاف کر دیا. پھر تیسری بار بندہ گناہ کرتا ہے, پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی, اے میرے مولا گناہ ہو گیا معاف فرما دے. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرا رب بہت معاف کرنے والا ہے, پھر سے معافی مانگ رہا ہے, جا میرے بندے تجھے پھر سے میں نے معاف کر دیا. چوتھی بار گناہ کرتا ہے, چوتھی بار بھی وہ اللہ سے کہتا ہے ربی انی عملت ذنبا فاغفر لی, اے میرے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرما دے. ادھر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے, اللہ کہتا ہے اے میرے بندے اگر تیرا یہی حال ہے تو جا, جو تیری مرضی میں آئے کر, فلیفعل ما یشاء, میں نے تجھے معاف فرما دیا. اس حدیث کا مطلب علماء کرام نے یہ لکھا ہے, اس حدیث کا مطلب یہ کہ جب تک بندہ گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا رہے گا. او اللہ کے بندو, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو, تم سے 1000 بار گناہ ہو, 1000 بار اللہ سے معافی مانگو, اللہ ہر بار پیار سے معاف کرنے کو تیار ہے. آج اگر یہ غلطی ہو جائے, باپ کی نافرمانی ہو جائے, باپ تمہاری غلطیوں کو معاف تو کر دے گا, لیکن باپ کبھی کبھی موقع پہ تمہیں لان تان بھی کرے گا, تمہیں تانا بھی دے دے گا, تمہیں ڈانٹے گا بھی, پھٹکارے گا بھی, تم سے چہرہ بھی پھیر لے گا, تم سے اپنا رہنا سہنا الگ کر لے گا. ہو سکتا ہے ڈانٹ ڈپٹ بھی دے, ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن رب العالمین ہمارا وہ رب ہے, ایک نہیں 1000 مرتبہ گناہ ہو جائے, ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرے, بخشش کی دعا کرے, اللہ ہر بار معاف فرمائے گا. جب بھی گناہ ہو توبہ کرتے رہے. اگر دل میں یہ وسوسہ آتا ہے, دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں تو بار بار گناہ کر رہا ہوں,
मुझसे खता तो बार बार हो रही है, ये गुनाह तो मैं 1000 बार कर चुका हूं, अब मैं तौबा नहीं करना चाहता, क्योंकि तौबा करते हुए अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए शर्म आने लगी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये अल्लाह की कसम शैतान की तरफ से वसवसा होता है। कभी भी तौबा करने के मामले में दिल में ये ख्याल भी ना लाना कि अल्लाह से जब मांगूंगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या सोचेगा मेरे बारे में। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह ताला तो इंतजार करता है, कहता है मेरा बंदा गुनाह करके मेरी तरफ अगर एक बार रिश्ता आएगा तो मैं एक हाथ उसकी तरफ बढ़ के जाऊंगा। मेरा बंदा गुनाह करके मेरी तरफ अगर चल के आएगा तो मैं दौड़ के अपने बंदे की तरफ जाऊंगा। मेरा मौला, मेरा परवरदिगार गफूर है, गफार है, रहीम और रहमान है, वो अल्लाह हमें माफ करने को तैयार है। हम माफी मांगे तो सही, हम गुनाहों की तौबा करें तो सही, 1000 बार गुनाह हो जाए कभी मायूस ना होना। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने, ऐ मेरे पैगंबर, मेरे प्यारे प्यारे बंदों से कह दो जिन्होंने गुनाह पे गुनाह कर लिए, अपनी जिंदगी में बड़े काले कारनामे कर लिए, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। सच फरमाया मेरे नबी ने, वअत्बिइस सय्यिअतल हसनता तमहुहा। ऐ मेरे भाई, ऐ मुआज, ऐ अबू जर, जब गुनाह हो जाए तो नेकी कर लिया करना, गुनाह के आसार मिटा दिए जाएंगे। सबसे बड़ी नेकी इस्तिगफार, तौबा। ये दूसरी नसीहत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तीसरी नसीहत करते हुए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वखालिकिन नास बिखुलुकिन हसन। तकवा इख्तियार किए हो, परहेजगार इंसान हो, गलती हो गई कुछ तो नेकी करके उस गलती को खत्म कर लो। ये तो अल्लाह ताला के साथ तुम्हारा मामला हो गया। लेकिन हाँ, तुम इंसानों के बीच में रहते हो, भाई बहन, माँ, पड़ोसी, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, इन सब के दरमियान तुम्हारा रहना होता है। हमारे ताल्लुकात सिर्फ अल्लाह से तो नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे हैं, लेकिन अल्लाह के बंदों के साथ भी हम रहते। हुकूकुल्लाह भी अदा करना है, हुकूकुल इबाद भी हमें अदा करना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी नसीहत बयान फरमा रहे हैं कि कभी ये मतलब मत समझ लेना कि तकवा और मुत्तकी वो बंदा होता है जो नमाज रोजा करे, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना रिश्ता मजबूत कर ले, सिर्फ वही मुत्तकी नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तकवा की मेराज ये है कि इंसान अखलाकमंद हो, इंसान का अखलाक और कैरेक्टर भी सही होना चाहिए। मस्जिद में जा जा के सजदे तो कर लिए, पेशानी पे घट्टे तो बन गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं तो बहुत कर ली हैं, लेकिन माँ का दिल दुखाए बैठे हैं, बाप को सताए बैठे हैं, बीबी को मारे बैठे हैं, भाई का हक दबाए बैठे हैं, बहनों का हक दबाए बैठे हैं। मेरे भाइयों, ये सब हुकूकुल इबाद है। इंसान को यहाँ से अपने अखलाक के किरदार की दुरुस्तगी के लिए अमल करना चाहिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से ईमान के एतबार से सबसे मुकम्मल वो बंदा है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम में से सबसे बेहतर वो इंसान है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। मैं अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ। हर इंसान चाहता है कि कैरेक्टर उसका अच्छा हो। आज हमारी गलती है कि ये भी होती है कि हम घर के बाहर अपना अखलाक सही कर लेते हैं, लेकिन घर के अंदर वही बिगड़ाए, वही हमारी चाल ढाल होती है। सबसे पहले अपने घर से अपने अखलाक के किरदार को, अपने आप को निखारने की कोशिश करिए। सबसे पहले अपनी बीवी की निगाहों में अच्छा बनिए, बीवी के लिए अखलाकमंद बनिए, अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन बाप बनिए, अपनी माँ के लिए एक बेहतरीन बेटा बनिए, अपने बाप के लिए एक वफादार सपूत बनिए, अपने भाइयों के लिए एक वफादार भाई बनिए, एक मुआविन मददगार भाई बनिए। यहां से अखलाक की तालीमात की शुरुआत होती है। पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करिए, गरीबों मिस्कीनों की देखभाल करिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वखालिकिन नास बिखुलुकिन हसन। ऐ मुआज और ऐ अबू जर गिफारी, लोगों के साथ तुम बेहतरीन सलूक करना, बेहतरीन सलूक से पेश आना। आज अखलाकी गिरावट किस हद तक है आपको अंदाजा नहीं है। लोगों ने मुस्कुराकर मिलना छोड़ दिया है। एक मिनट निकाल कर किसी परेशान हाल की परेशानी को सुनना छोड़ दिया। अगर इस दौर में जहां हर इंसान
मुसीबतों से घिरा है। हर एक के पास बहुत सारे गम हैं, परेशानियां हैं। अगर हम एक दूसरे की परेशानियों को सिर्फ सुनना शुरू कर दें कि हाँ भाई अगला परेशान है, वो अपनी परेशानी बयान कर रहा है, बजाय उसके डांटने और उसको डपटने, उसकी सरजनिश करने का, लानत मलामत करने के बजाय सिर्फ उसकी परेशानी को आप सुन लो, यकीन मान लियो साइकोलॉजी कहती है कि उस इंसान की मुसीबत कम हो जाती है। और अगर स्पेशल औरत है, औरत की बात को सिर्फ आप सुन लीजिए, उसकी मुसीबत ही खत्म हो जाती है, हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बाज दफा आपको हल करना पड़ेगा, वरना अक्सर व बेशतर बस औरत की मुसीबत और परेशानी जो बयान कर रही है आप सुन लो, वो समझती है कि आपने हल कर दिया। ऐसी बनाई गई है। आज हमने किसी की मुसीबत को सुनना छोड़ दिया, सुनते ही नहीं। किसी की परेशानी मुसीबत को जब हम सुनते हैं दिल नर्म होता है, और जब तक दिल नर्म नहीं होगा किसी के लिए मदद का हाथ कभी भी बढ़ नहीं सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक की तालीम देते हुए इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम किताबुल बिर्र की रिवायत है 2626, अल्लाह के नबी फरमा रहे ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैया। ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, किसी भी नेकी को तुम हकीर न समझना। जब भी नेकी का मौका मिले, छोटी नेकी हो बड़ी नेकी हो तो कर गुजरना, कभी उसके लिए टाल मटोल न करना, कभी उसको हकीर न समझना कि ये 10 रुपया मैं दूंगा तो इससे क्या होने वाला है, ये 1 रुपया मैं खर्च करूंगा तो इससे क्या होने वाला है, एक गरीब को एक चाय पिलाऊंगा तो उससे क्या होने वाला है, ये फला मुसाफिर जा रहा है इसे 1 लुकमा खाना खिला दूंगा क्या होने वाला है, फला साहब जा रहे हैं इनसे मुसाफा कर लूंगा तो क्या होने वाला है, फला साहब से बहुत जमाना हो गया बात नहीं हुई है, कॉल करके हाल पूछ लूंगा तो क्या होने वाला है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला। मेरे नबी बयान फरमा रहे ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैया, नेकियों में से किसी भी नेकी को हकीर न समझो। वलौ अन तल्क़ा अख़ाक बिवजहिन तल्क़, प्यारे पैगंबर बयान फरमाते हैं अपने भाई से मिलो तो मुस्कुरा के मिलो, ये भी एक नेकी है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं एक इंसान जब अपने मुसलमान भाई से मिलता है अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम कहता है और साथ में इस्माइल कर दे, मुस्कुरा दे, अल्लाह ताला उसको नेकियां अता फरमाता है। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, कदम कदम पे नेकियां करने का हमें मौका मिलता है, हम नेकियां साये कर देते हैं। छोटी छोटी नेकियों को जमा करो, कल क़यामत के दिन ये नेकियां बड़ी कीमती हो जाएंगी। जब माँ की नेकी भी तुम्हें ना मिलेगी, जब बाप की नेकी भी ना मिलेगी, अपने खुद के बच्चों की नेकियां भी तुम्हें ना मिलेंगी, सबकी अपनी अपनी दुनिया होगी, सब अपनी अपनी नेकियां लेके अल्लाह के बारगाह में जाएंगे, कल हमारी नेकियां हमारे काम आएंगी। लिहाजा ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैया, किसी भी नेकी को हकीर न समझे। अपने मुसलमान भाई से मिले तो मुस्कुरा कर मिले, मुस्कुरा कर मिलना भी एक नेकी है। आज इस नेकी को भी हमने छोड़ दिया है। अब आप सोचिए एक इंसान के अंदर अखलाकी गिरावट किस हद तक जा सकती है, आदमी इतना ज्यादा मनहूस हो जाए कि किसी से मुस्कुरा कर मिलना भी अपने लिए ऐब की चीज समझता हो। इससे ज्यादा बुरा इंसान कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों, एक नेकी है और यकीन मानिए अगर गांव के लोग, समाज के लोग, एक तबके के लोग आपस में ऐसे मुस्कुरा कर मिलना शुरू कर दे, बहुत सारी दिल की कदूरतें खत्म हो जाएंगी, बहुत सारी दिल की नफरतें खत्म हो जाएंगी। और अगर वक्त निकाल कर एक कॉल 15 दिन 20 दिन पे हम कर लिया करें, रिश्तेदारी बाकी रह जाएगी, दोस्त अहबाब का पूरा जमघटा बना रहेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप रिश्ते बनाने के लिए लोगों पर खर्च करो, हाँ वो एक तरीका है, लेकिन अगर आज के वक्त में किसी को आप टाइम दे रहे हो, किसी से मुस्कुराकर मिल रहे हो, 2 जुमले उससे प्यार के बोल ले रहे हो, अल्लाह की कसम है रिश्ता बचाने के लिए ये बहुत बड़ा काम है, जो आज के दौर में लोग मशगूल और बिजी होने के नाम पे नहीं करते हैं। मेरे पैगंबर की तालीम है ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैया, एक छोटी सी नेकी को भी हकीर न समझना, ये अखलाक की सबसे बड़ी चीज है। और एक दूसरी हदीस है, इसी हदीस का अगला टुकड़ा जो सुनन तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, अल्लाह के नबी अखलाक की एक तालीम देते हुए ये इरशाद फरमाते हैं व इन इश्तरैता लहमा, अगर तुम गोश्त खरीदो या अपने घर के अंदर हंडिये के अंदर गोश्त बनाओ तो सालन ज्यादा कर लेना, थोड़ा शोरबा बढ़ा लेना,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم اس شوربے کو اپنے پڑوس کے ہاں پہنچا دینا، زیادہ نہیں، ایک لپ، ایک بار جو ہم نکالتے ہیں نا اسپون سے بڑے والے، اتنا نکال کے اپنے پڑوس کے گھر پہنچا دینا، یہ اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، اور یہی اخلاق ہے، یہی ہمارا کردار ہے، یہی مسلمانوں کی پہچان ہے، یہی مسلمانوں کی شان ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے چلے جائیے، لوگ گھر جب بناتے تھے تو اپنے گھر کے بغل میں یا پیچھے کے سائڈ میں بھی دروازہ رکھتے تھے، اور اس دروازے کا ایک مقصد ہوتا تھا کہ جب گھر میں کوئی مہمان آ جائے، اتفاق سے شکر نہیں ہے چینی چائے بنانے کے لیے، دودھ نہیں ہے چائے بنانے کے لیے، یا مہمان کو کھانا بنانے کے لیے کوئی اہم چیز مرچ مسالہ نہیں ہے، تو اس پیچھے والے دروازے سے نکل کر پڑوس کے گھر چلے جائیں، اس کے ہاں سے مرچ بھی لوگ مانگ لیتے تھے، اس زمانے میں لوگ شکر بھی مانگ لاتے تھے۔ اللہ کے قسم اب وہ نہ دروازے رہے، نہ مانگنے کا یہ رواج رہا، نہ کوئی دینا چاہتا ہے۔ اگر 1-2 بار کسی نے مانگ لیا تو لوگ اسے ہی حقیر سمجھنے لگتے ہیں کہ دیکھو اس کے گھر میں نمک کا انتظام نہیں ہے، اس کے گھر میں مرچ نہیں آ پا رہا ہے، اس کے گھر میں شکر نہیں آ پا رہا ہے، پڑوسیوں کی کون کیسے مدد کرے گا؟ اللہ کے نبی اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں اور فرما رہے کہ تم بازار سے جب گوشت خریدو، کبھی مارکیٹ میں مچھلی گوشت خریدتے ہوئے پڑوسی کا دھیان نہیں آتا، پڑوسی تو دور کی بات ہے، خود کے ماں باپ جو الگ رہ رہے ہیں، اپنے بیٹے سے الگ رہ رہے ہیں، گھر الگ ہے، چولہا الگ ہے، ان کا دھیان نہیں آتا، اپنے سگے بھائی کا دھیان نہیں آتا، اپنے چھوٹے بھائیوں کا دھیان نہیں آتا، انسان کو پڑوسی کی کیسے یاد آئے گی؟ جبکہ اسلام کی شان کیا ہے کہ مارکیٹ میں گوشت خریدتے وقت مرد حضرات اور گھر میں چولہا جلاتے وقت میری مائیں اور بہنیں یہ یاد رکھا کریں کہ شوربہ بڑھا دے، یہ میرے نبی کی وصیت ہے، میرے نبی کا حکم ہے، تاکہ کھانا تیار ہو جائے تو اکیلے نہ کھایا کرو، اس کی خوشبو سے محلے کے غریبوں کو پریشان نہ کیا کرو، اس کا تھوڑا سا شوربہ، تھوڑا سا سالن، ایک روٹی گنی چنی تو اپنے پڑوس میں بھیج دیا کرو، پڑوسی بھی کھا لے گا، خوش ہو جائے گا، دعائیں دے گا، رشتہ برقرار رہے گا، ایک دوسرے کے معاون ہوں گے، مددگار ہوں گے۔ پڑوسی بہت قیمتی چیز ہے، رشتے کو بچا کے رکھو، رشتے کو مضبوط کر کے رکھو، اخلاق بہتر ہوگا تو رشتے آپ کے اچھے رہیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے بدتر کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بدترین انسان وہ انسان ہے جس کی بدتمیزی سے لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے قریب نہیں آنا چاہتے ہیں، ان کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کون جائے اس کے ملنے کے لیے، یہ منہ کا بہت زبان منہ پھٹ انسان ہے، بد زبانی کرنے لگتا ہے، الل جلول بکنے لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر لوگ اپنا راستہ بدل لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس کبھی بھول کے بھی کوئی کال نہیں کرنا چاہتا، کبھی اس سے کبھی بھول کے بھی میسج نہیں کرنا چاہتا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کی ہماری ایسی کوئی طبیعت ہے، ایسا کوئی مزاج ہے تو اپنے مزاج کو بدلو۔ میرے نبی بیان فرماتے ہیں اس انسان سے زیادہ بدترین انسان کون ہو سکتا ہے؟ جس کی بدتمیزی کی وجہ سے، جس کی بدزبانی کی وجہ سے، جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہوں۔ اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں، اپنی زبان میں شیرینی پیدا کریں، اپنے آپ کو درست بنائیں، الفاظ کا صحیح انتخاب کریں، انداز کا صحیح انتخاب کریں، لوگوں کو اپنے قریب کریں، لوگوں سے اپنے دور نہ کریں۔ اللہ کے نبی کی یہ تینوں نصیحتوں پہ اگر عمل کر لیا جائے تو انسان اللہ کی نگاہ میں بھی عزت دار ہوگا، لوگوں کی نگاہ میں بھی عزت دار ہوگا۔ کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے انسان تقوی اختیار کرے۔ نمبر 2، انسان کو اگر گناہ ہو جائے تو گناہوں کے بعد ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتا رہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 3، لوگوں کے درمیان ہے تو اپنے اخلاق کو صحیح کر لے، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، دوست احباب، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھے ویوہار سے رہے، اچھے کردار سے رہے۔ انشاءاللہ الرحمن دنیا میں بھی عزت دار ہوں گے، آخرت میں بھی عزت دار ہوں گے۔ آج کے اس زمانے میں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم عزت دار ہو جائیں، لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بھی عزت دار ہو جائیں۔ یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو زمین والوں کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے پہلے اللہ کی نگاہ میں محبوب بننے کی کوشش کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے لیے آپ کو یہی 2 کام کرنے ہوں گے، یعنی تقوی اختیار کرنا ہوگا اور اس کے بعد اپنے گناہ بھی ہو جائیں تو توبہ کرنی ہوگی۔ اللہ راضی ہو جائے گا
اللہ زمین والوں کے دل میں محبت ڈال دے گا. آپ کی بیوی بھی آپ سے خوش ہوگی, آپ کے بچے بھی آپ سے خوش ہوں گے, اور آپ کے ماں باپ بھی خوش ہوں گے, آپ کے دوست احباب بھی خوش ہوں گے. لوگوں کی نگاہوں میں بھی آپ کو عزت ملے گی, اللہ کی نگاہ میں بھی عزت ملے گی. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں, جو 1 سے 1.5 لائن کی حدیث ہے میرے بھائیوں, اس حدیث کے اندر میرے نبی نے موتیوں کو جمع کر کے ہم اور آپ کو دے دیا ہے. اسی لیے ہمارے نبی کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے. یہ تھی حدیث سنن ترمذی کتاب البر والصلہ باب ما جاء فی معاشرۃ الناس, حدیث نمبر 1987, جس کی شرح میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور میرا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ باقی باتیں کل آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. آپ سب بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, تھک چکے ہیں, پریشان ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب نے جو بھی سنا ہے کہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین اس جلسے کو کامیاب فرما, اس کے منتظمین کو تو اجر عظیم عطا فرما. جو لوگ بھی اس میں شریک ہوئے, جو لوگ بھی اس کو دور سے لائیو بھی دیکھ رہے ہیں, الہ العالمین ان سب کو تو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما, نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق دے. پروردگار جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے. قرض دار ہیں, قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی راستہ پیدا فرما دے. بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. الہ العالمین نافرمان بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. پروردگار جو ماں باپ اپنے بچوں کے حقوق سلب کر رہے ہیں ان کو حقوق کی ادائیگی توفیق عنایت فرما. پروردگار عالم ہم مسلمانوں کو ایک ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق دے, ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق دے. اخلاق ہمارا نرالا ہو, ہمارا کردار صحیح ہو, ہم تقوی اور پرہیزگار تقوی والے اور پرہیزگار بنے. الہ العالمین ہم سے اگر خطائیں ہو جائے تو ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے, ہماری توبہ کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.